نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے واجب الاحترام عزت مآب قابل قدر علماء کرام، معزز مہمانان گرامی، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس عظیم الشان فقید المثال اور پروقار 50 سالہ خدمات جامعہ عثمانیہ تعلیم القرآن اور عظمت قرآن کانفرنس میں آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس اور اتحاد پسندی کے موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، اسلامی دنیا میں دینی مدارس کی اہمیت، اسلام کی ترویج اشاعت میں مدارس اسلامیہ کا شاندار تاریخی کردار اور معاشرے کے اسلامی خطوط پر تعمیر میں ان مدارس کی ضرورت اور افادیت کی ایسی واضح اور روشن حقیقتیں ہیں کہ جاہل سے جاہل مسلمان بھی ان کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس وقت روئے زمین پر مدارس اسلامیہ ہی وہ تعلیم ادارے ہیں جہاں حریت فکر کی پاسبانی کی جاتی ہے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی عبادت پر لگانے کا آفاقی درس دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج عالم کفر ان مدارس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، ان کو بدنام کرنے، ان کا کردار محدود کرنے اور ان سے ان کا نظریہ چھین لینے کے لیے اپنا پورا زور صرف کر رہا ہے۔ چنانچہ اس وقت عالمی میڈیا پر پورے زور و شور شد و مت کے ساتھ یہ پروپیگنڈا جاری ہے کہ دینی مدارس اتحاد پسندی کی تعلیم اور دہشت گردی کی تربیت دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ تنگ نظری اور عدم برداشت کا ماحول ہے، ان کا نصاب تعلیم پر سودہ اور فرقہ وارانہ ہے۔ اس پروپیگنڈے سے بڑے بڑے لوگ متاثر ہیں اور دینی مدارس کے نصاب کی تبدیلی پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس پروپیگنڈے کی حقیقت کا جائزہ لینے سے پہلے آئیے دینی مدارس کے نصاب کی تاریخ پر ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ دینی مدارس پڑھایا جانا نصاب درس نظام سے مشہور ہے۔ یہ 12ویں صدی کے مشہور عالم ملا نظام الدین سالوی کا مرتب کردہ اور ان کی طرف منسوب ہے۔ یہ نصاب تعلیم اپنی خصوصیات کے پیش نظر 1835 تک ہندوستان کے تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں داخل تھا۔ 1835 کے بعد انگریزوں نے ایک جدید نصاب تعلیم مرتب کر کے بر صغیر کے مختلف تعلیمی اداروں میں اس کے نفاذ کا پروگرام بنایا جس کا سرخیل لاڈ میکالے تھا۔ دینی مدارس کے نصاب میں آج تک فنون کی بنیادی کتابیں وہی ہے جو قدیم درس نظامی تھی، البتہ حالات اور عصری تقاضوں کے پیش نظر ترمیم اور اضافے کا عمل جاری رہا۔ قدیم نصاب میں شامل بعض علوم نیز مقولات کی بہت ساری کتابیں خارج کر دی گئی۔ قدیم نصاب میں عام طور پر 20 علوم کی تقریباً 100 کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ مروجہ نصاب کے 8 سالہ کورس میں نحو، صرف، معنی و بلاغت، ادب و انشاء، منطق و فلسفہ، علم کلام، مناظرہ، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، حدیث اور اصول حدیث، ان علوم کی تقریباً 60 کتابیں اکثر مدارس میں داخل درس ہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے مدارس کا حنفی مسلک سے تعلق ہے، لیکن حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ان 60 کتابوں میں آدھی سے زائد کتابیں غیر حنفی علماء کی لکھی ہوئی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس نصاب میں امریکہ سے تعلق رکھنے والے، ایک عیسائی اور ایران سے تعلق رکھنے والے شیعہ مصنف کی کتابیں شامل نصاب ہے۔ آئیے دینی مدارس پڑھائے جانے والے مختلف علوم فنون کے حوالے سے مدارس عربیہ کے نصاب کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی ان دینی اداروں میں انتہا پسندی کی تعلیم دی جاتی ہے اور مذہبی مسلک کے بنیاد پر عدم برداشت کا درس دیا جاتا ہے؟ قرآن مجید تمام اسلامی علوم کے لیے اصول کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے اور لکھنے کے کام نہایت حساس اور نازک سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے علماء نے عجمی لوگوں کے لیے قرآن مجید کی تفسیر بیان کرنے اور لکھنے کے لیے 15 ایسے علوم فنون کی تفصیل ضروری قرار دی ہے جن کے بغیر کوئی جمعی شخص قرآن مجید کی صحیح تفسیر بیان نہیں کر سکتا۔ مدارس اسلامیہ میں قرآن مجید کی تفسیر کے لیے سلف صالحین کی تفسیروں کے اتباع کو ضرور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے مقاصد فکر کے اکابر کی تفسیروں کو بھی قطعی طور پر نظر انداز نہیں کیا جاتا۔
اس کی واضح مثال یہ ہے کہ تفسیر کشاف جو کہ مشہور معتزلی مفسر علامہ زمخشری کی تفسیر ہے، اس سے نہ صرف تفسیر کے درس میں استفادہ کیا جاتا ہے بلکہ قرآن مجید کی اعجاز فصاحت و بلاغت بیان میں اس کی رائے بطور سند سے پیش کی جاتی ہے۔ علامہ زمخشری نے اس تفسیر میں اہل سنت کے خلاف کئی مواقع پر سخت موقف اختیار کیا ہے، لیکن ہمارے ارباب مدارس نے محض اس اختلاف نظر کی بنیاد پر اس عظیم تفسیر کو اس کے جائز مقام سے محروم نہیں کیا جو ان کی وسعت نظری کی واضح دلیل ہے۔ محترم سامعین گرامی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارک اعمال، اقوال و تقریرات کے تذکروں پر مشتمل وسیع علم حدیث قیامت تک آنے والی امت کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ اس علم پر تمام اسلامی طبقات کے اکابر نے کام کیا ہے۔ اہل سنت کے چار فقہی مسلک کے ائمہ نے اس موضوع پر گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ ہمارے مدارس میں جو کہ اکثر مسلک حنفی سے تعلق رکھتے ہیں، بلا تفریق مسلک حدیث کی تمام مشہور کتابیں پڑھائی جاتی ہے، جن میں سر فہرست بخاری شریف ہے۔ امام بخاری سے بعض مسائل میں اختلاف کے باوجود ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ ان کی کتاب کو کتاب اللہ کے بعد سب سے عظیم اور صحیح کتاب سمجھا جاتا ہے۔ تحاوی شریف کے علاوہ حدیث کی تمام کتابیں جو ہمارے نصاب میں شامل ہے غیر حنفی ائمہ کی ہے۔ ان کی کتاب کو حنفی درس نظام میں اتنی اہمیت حاصل ہے کہ ان کو پڑھے بغیر کسی طالب علم کو فراغت کی سند نہیں مل سکتی۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ ہے کہ حدیث پڑھانے والے کئی اساتذہ اور پڑھنے والے طلباء حدیث تلاش کرنے کے لیے عیسائی مستشرق برقین کی کتاب المعجم المفہرس للفاظ الحدیث سے استفادہ کرتے ہوئے کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ یہ چند مثالیں پیش کی گئی، ورنہ نصاب میں شامل تمام کتابوں اور شروحات کو سامنے رکھ کر دینی مدارس کے نصاب کا تفصیلی جائزہ لیا جائے تو یہ حقیقت روز روشن کی دروازے ہے۔ مدارس اسلامیہ نے اپنے طرز تعلیم میں کبھی بھی فرقہ وارانہ سوچ نہیں اپنایا ہے اور ان کا دامن تمام الزامات سے پاک ہے جو مغرب میڈیا کے ذریعے ان پر لگائے جاتے ہیں۔ میں آخر میں امریکی دنوں پر ترکنے والے حکمران اور فرنگ کے اندھی تقالید میں گرفتار صحابیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دین اسلام کے ان مضبوط قلعوں کا یہ چراغ ان سے انشاءاللہ نہیں بجھایا جا سکے گا، لیکن حکمران اور صحابہ اپنا مسلمان کہتے امت مسلمہ کے ساتھ وابستگی کی شناخت رکھتے دینی مدارس کے خلاف پروپیگنڈا کے مہم میں اعلیٰ کار بننے کے متعلق ہم ان اشعار کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں؟ رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، رشتہ دیوار در تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، مت گرا اس کو یہ گر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں لڑے ہم ایک سنگ میل پر، اس میں نقصان سفر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کل کا گئی جس کو سیاست کی صلیب، کل کا گئی جس کو سیاست کی صلیب، اس میں ایک نور نظر تیرا بھی ہے میرا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔